آج کا دن بہت منحوس ہے۔ صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ لگتا ہے آج کا دن یوں ہی بھوکے ہی گزارنا ہوگا۔ بھیڑیے نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے خود کلامی کی۔ بھیڑیا صبح سویرے اٹھ کر خوراک کی تلاش میں نکلا تھا۔ وہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اپنی خوراک کو تلاش کر رہا تھا۔ بھیڑیے نے خرگوش کے ٹھکانے پر جا کر بھی دیکھا مگر وہ تو بھیڑیے کے خوف سے اپنا ٹھکانہ بدل چکا تھا۔ بطخ بھی پانی میں ڈری بیٹھی تھی۔ بھیڑیے نے بھوک کی شدت سے تنگ آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھنے کا سوچا جہاں بیٹھ کر وہ شکار کے لیے کوئی منصوبہ بنا سکے۔ بھیڑیا آج صبح سے بھوکا اور پیاسا تھا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ گھاس کھانے لگ جاتا مگر بھیڑیا کبھی گھاس نہیں کھاتا، اس لیے وہ تازہ گوشت کی تلاش میں ادھر ادھر مٹر گشت کر رہا تھا۔ آخر اس نے درخت کی چھاؤں میں چند لمحے آرام کیا اور بھوک کی شدت برداشت نہ ہونے پر دوبارہ شکار کی تلاش کے لیے چل پڑا۔ وہ پھرتے پھراتے ندی کے کنارے پہنچ گیا۔ یہ ندی جنگل کے ایک کنارے پر واقع تھی جس میں بے شمار آبی جانور رہتے تھے۔ آبی پرندے ندی کے پانی میں تیرتی مچھلیوں کو شکار کر کے پیٹ بھر رہے تھے۔ ندی میں کچھوے، مچھلیاں، کیکڑے اور دوسرے آبی جانور کافی تعداد میں موجود تھے۔ کچھ من چلے کچھوے اکثر ندی کے کنارے آ کر ریت میں اٹکلیاں کرتے تھے۔ چند ناسمجھ کچھوے ندی کے پانی سے سینکتے ہوئے سورج کی دھوپ کا نظارہ کرنے کے لیے ندی کی خشک مٹی پر بیٹھا کرتے تھے۔ بھیڑیے نے ان ناسمجھ کچھوؤں کو دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اب بھیڑیا کچھوے کا شکار کرنے کے لیے منصوبہ بنانے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کچھوؤں میں سے کسی ایک کچھوے کو پکڑے اور خوب مزے سے اس کو کھا کر بھوک مٹا لے۔ لہٰذا وہ ندی کے کنارے رینگتے کچھوؤں کی طرف انتہائی دبے پاؤں بڑھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ کچھوؤں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بھیڑیے نے آگے بڑھتے ہوئے اپنی سانس روک رکھی تھی کہ کہیں کوئی کچھوا اس کی سانس کی آواز سن کر دوڑ نہ لگا دے۔ حالانکہ کچھوا بیچارہ جتنا مرضی تیز چل لے وہ دوڑ نہیں سکتا، مگر بھیڑیے نے کچھوا اور خرگوش والی کہانی سن رکھی تھی جس میں دوڑ کے مقابلے میں کچھوا جیت گیا تھا، اس لیے بھیڑیے کے دماغ میں یہ بات تھی کہ کچھوا خرگوش سے زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے۔ بھیڑیا دبے پاؤں اپنی سانس روک کے کچھوے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بھیڑیا ابھی ایک کچھوے کے پاس پہنچنے ہی والا تھا کہ اس کے منہ سے آہستہ سے سانس کی آواز نکل گئی۔ کچھووں نے سی ہوں کی آواز اور بھیڑیے کو اپنی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو ندی میں کودنے کا کہا۔ تمام کچھوے تیزی سے رینگتے ہوئے ندی کی طرف بڑھنے لگے۔ تمام کچھوے اپنی اپنی جان بچانے کے لیے تیزی سے ندی میں کود گئے مگر بدقسمتی سے ایک کچھوا ندی کے پانی میں کود نہ سکا۔ بھیڑیے نے اس کچھوے کو پانی میں کودنے میں ناکام بناتے ہوتے دیکھا تو وہ پھرتی سے اس کی طرف دوڑا۔ کچھوے نے اپنی جان بچانے کے لیے دوبارہ کوشش کی مگر بھیڑیے نے اپنے پاؤں کا پنجہ کچھوے کے اوپر رکھ دیا۔ بھیڑیے نے اپنی ساری طاقت یکجا کر کے کچھوے کے اوپر دباؤ بڑھا دیا اور اس کا تازہ گوشت کھانے کی کوشش کی مگر کچھوے نے پھرتی سے اپنا سر خول میں چھپا لیا تھا۔ بھیڑیے نے کچھوے کا گوشت کھانے کی بہت کوشش کی مگر کچھوے کا سخت خول اس کی کوشش ناکام بنا رہا تھا۔ پھر بھیڑیے نے کچھوے کا سخت خول توڑنے کی سر توڑ کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بھیڑیا شکار ہاتھ آنے پر جتنا خوش تھا اتنا پریشان بھی ہو گیا کیونکہ کچھوے کا سخت خول ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ بھیڑیا خول توڑنے کے مختلف طریقے سوچنے لگا مگر تھوڑی دیر بعد کچھوے نے خول سے سر باہر نکالا اور بھیڑیے سے کہا، بھیڑیے جی آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میرا خول واقعی بہت سخت ہے، میں آپ کو پریشان ہوتے نہیں دیکھ سکتا، چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ کچھوے نے چالاکی سے کہا، یہ کچھوا بہت سمجھدار اور چالاک ہے اس لیے کچھوؤں نے اسے اپنی حفاظت کے لیے محافظ بنایا ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تمام کچھوؤں کو بچاتے ہوئے خود پھنس گیا تھا۔ کچھوے نے دوبارہ بھیڑیے سے کہا، آپ دیکھنے میں بہت شریف اور انتہائی معصوم لگتے ہیں، میں آپ کو ایک عقل کی بات بتاتا ہوں، یہ جو کچھوے ہوتے ہیں نا ان کا خول واقعی بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ سب دھوپ میں پھرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دھوپ کی تپش اس خول کو سخت کر دیتی ہے۔ اس کو نرم بنانے کا طریقہ صرف مجھے معلوم ہے۔ آپ اس طریقے پر عمل کر کے مجھے کھانے کے قابل بنا سکتے ہو۔ یہ سن کر بھیڑیے کی بھوک ایک مرتبہ پھر چمک اٹھی، اس کے منہ میں پانی بھر آیا اور لالچ سے اس کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے بڑی عاجزی سے کچھوے سے کہا، کیا تم مجھے واقعی وہ طریقہ بتا سکتے ہو جس سے یہ سخت خول نرم ہو جاتا ہے؟ تم مجھے وہ طریقہ ضرور بتاؤ جس سے یہ پتھر کی طرح سخت خول روئی کی طرح نرم ہو جائے گا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں اچھے دوستوں کو کام کی باتیں ضرور بتاتا ہوں۔ بس آپ ایک کام کریں کہ میرے اوپر سے اپنا بوجھ کم کریں اور مجھے دھکیل کر پانی میں کر دیں۔ تم خود دیکھنا میرا خول پانی میں بھیگ کر کتنا نرم ہو جائے گا، پھر آپ خوب مزے لے کر مجھے کھا لینا۔ بیوقوف بھیڑیا کچھوے کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا
اور کچھوے کو دھکیلتے ہوئے ندی کے کنارے لے گیا۔ ندی کے پانی میں تیرتے کچھوے یہ تمام ماجرا دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے محافظ کو بھیڑیے کے شکنجے میں دیکھ کر پریشان تھے، مگر جب انہوں نے بھیڑیے کو کچھوے کو پانی میں دھکیلتے ہوئے دیکھا تو اپنے محافظ کی چالاکی دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ بھیڑیا اپنے پنجے سے کچھوے کو دھکیل کر ندی کے کنارے پر لے گیا اور پھر بہت آرام سے اسے پانی میں دھکیل دیا۔ ایک مشورہ کی آواز آئی اور کچھوا پانی میں چلا گیا۔ کچھوے نے کنارے سے دور جاتے ہوئے پانی میں ایک ڈبکی لگائی اور مزید دور جا کر اپنی گردن پانی سے باہر نکالی اور آنکھیں مٹکا کر بھیڑیے کی طرف دیکھا۔ بھیڑیا ندی کے کنارے کھڑا تھا۔ کھول کے نرم ہونے کا اسے اتنا یقین تھا کہ اسے اپنے منہ میں تازہ گوشت کا ذائقہ محسوس ہو رہا تھا۔ کچھوے نے پانی میں مزید تھوڑا سا سفر کیا اور ندی کے درمیان میں پہنچ کر اس نے دوبارہ پانی میں ڈبکی لگائی اور اپنا منہ پانی سے باہر نکال کر چلایا، بیوقوف بھیڑیے! میں نے سنا تھا کہ بھیڑیے بہت چالاک ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، مگر آج پتہ چلا ان چالاک بھیڑیوں میں آپ کی طرح بیوقوف بھیڑیے بھی ہوتے ہیں جو ہاتھ آیا شکار خود گنوا لیتے ہیں۔ بھیڑیا اپنی بیوقوفی پر بہت شرمندہ ہوا۔ وہ چالاک کچھوے کی چکنی چپڑی باتوں میں آنے پر نادم سا ہو گیا اور اپنی بیوقوفی پر بہت پچھتایا، مگر اب تو ہاتھ لگا شکار اس کی پہنچ سے بہت دور ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، عقل مندی ہمیشہ مکاری کو ہرا دیتی ہے۔